والوں کے لیے جو ہے گنجائش رہے گی بلا تکلف تھوڑا بہت آگے آپ حضرات جگہ بنائیں، ادھر بھی جگہ ہے ادھر بھی جگہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الابتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک۔ صلوات دیجیے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا جیسے تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات کو اس عشرے میں پیش کرنے کے لیے میں نے خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مبارک پر جاری ہونے والے ان الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے کہ جس میں مولائے کائنات بعثت رسول پہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ۔ ان چیزوں کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ عزیزو، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف حوالوں سے بلکہ غار حرا میں نزول وحی کے پہلے منظر سے جستہ جستہ کچھ تاریخی واقعات کو اشاروں میں بیان کیا۔ آپ گواہ ہیں کہ نہ دعوت ذوالعشیرہ مکمل پڑھی جا سکی، نہ غدیر پر سیر حاصل گفتگو میں کر سکا، اور ثقیفہ جو غدیر کے خلاف، اصل میں غدیر اور ثقیفہ یہ دو لفظ نہیں ہیں، یہ دو نظریے ہیں، یہ دو آئیڈیالوجی ہیں۔ شیعت کی ڈیفینیشن کی جب آپ بات کریں گے تو خدا اور رسول، تفصیلات میں اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن خدا کی خدائی، اس کے واحد و یکتا، اس کے لم یزل و لا یزال، اس کے لم یلد ولم یولد، اس کے قادر مطلق ہونے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو کوئی تعامل، کوئی بحث نہیں ہے۔ تفصیلات میں اختلاف ہے لیکن ان لفظوں کی حد تک توحید میں کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کوئی کہ نہیں ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اسی طرح سے جب رسول کی رسالت کی بات آتی ہے، تفصیلات میں تو اختلاف ہے، بے شک ہے، لیکن اس حوالے سے کہ نبی رسول خدا بناتا ہے، بندوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف شروع ہوتا ہے نبی کے بعد کون ہو۔ شیعہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے اہل بیت
مذہب جعفری والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی و رسول خدا بناتا ہے، بندے نہیں بنا سکتے، اسی طرح سے نبی کے بعد جو سلسلہ ہدایت ہے، نام اس کا کوئی کچھ بھی دے، خلیفہ کہے، امام کہے، رہبر کہے، ہادی کہے، لیکن شیعہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خدا ہی اسے بنائے گا، اس لیے کہ نبوت کے بعد اگر وہ سلسلہ معصوموں کا نہ ہوگا تو وہ اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں پائیں گے۔ اور علامہ ہلی علیہ الرحمہ جیسوں نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کا مصداق کوئی گنہگار ہو ہی نہیں سکتا، توجہ کیجئے گا، لیکن علی اور آل علی کی دشمنی میں امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی کے بعد کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علامہ ہلی نے کہا کہ امت تو اپنا مقدمہ پہلی منزل پر ہی یہ کہہ کر کے ہار گئی کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا، اور قرآن کی متعدد آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کا مصداق غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی توجہ، یہ علامہ ہلی کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آیت تطہیر صرف پیغمبر کے لیے ہوتی تو کوئی بحث نہیں تھی، نبی کو ٹھیک ہے 40 برس کے بعد تو سب معصوم مانتے ہیں نا، اس کے پہلے میں نے کہا تفصیلات میں اختلاف ہے، لیکن کم از کم جملے کے طور پر، لفظوں کے طور پر کسی طرح کا کوئی اختلاف نبی کی عصمت پر امت مسلمہ کے دوران تفصیلات میں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں سیف ہائٹ لے کر میں چل رہا ہوں کہ نبی کے لیے کسی طرح کی کوئی بحث اس طرح کی نہیں ہے کہ خدا بنائے گا۔ اب جب خدا بنائے گا تو یہ اصل میں خدائی کا مسئلہ بھی ہے کہ جس کا جیسا خدا ہے اس کا ویسا ہی نبی ہے، اس کا ویسا ہی امام ہے۔ مسئلہ یہ واپس وہیں جاتا ہے، لیکن اصل میں لوگوں کے خدا کچھ اتنے چھوٹے ہیں، لوگوں کا خدا انہوں نے آل محمد کی دشمنی میں، اب جب تقابل ہوتا ہے نبوت و امامت کا تو نبوت کو علی دشمنی میں گھٹایا تو امامت کچھ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مسئلہ امامت کا نہیں ہے، امامت نے تو توحید و رسالت کو جس طرح سے نہج البلاغہ جیسی کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اور ہر علی والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے علی ہی کے ذریعے سے خدا کو بھی ماننا ہے، علی ہی کے ذریعے سے رسول کو بھی ماننا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے اور لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں تو کھائیں، لیکن علی والے کسی دھوکے میں نہ آئیں، اس لیے کہ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک واحد و یکتا کو اپنے عمل سے منوائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ کہہ کر جائے کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ خدا کو منوا کر گیا ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ اور اس نے جس رسول کو پیش کیا ہے وہ بھی رسول علی کا بڑا بھائی ہے، تو جو علی جیسے کا بڑا بھائی ہوگا تو علم میں، شجاعت میں، طہارت میں، فصاحت میں، بلاغت میں بڑا ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر علی کا بڑا بھائی نبی بھی شجاع تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، تو اس کے ہاتھ میں تلوار کیوں نہیں تھی؟ تو یہ شریف گھرانے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے چھوٹے بھائی لائق ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی کو زحمتیں نہیں دیا کرتے۔ جن کے چھوٹے بھائی لائق ہوتے ہیں، مسلمان اپنے کو کہتا ہے نبی کا چھوٹا بھائی۔ خطیب الامام طاہر ولی مرحوم کہا کرتے تھے نہ کہو اپنے کو چھوٹا بھائی، اس لیے کہ لوگوں نے نبی کو دیکھا نہیں، تمہیں دیکھا ہے۔ اگر تمہیں دیکھ کر نبوت کا فیصلہ کریں گے
بھائی صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اور دیکھیے آج میں مانچسٹر گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک مجلس میں ان دونوں اشروں کا خلاصہ، کچھ چیزیں تو یہاں کی کاونٹری میں بھی پڑھ رہا ہوں اور کاونٹری کی کچھ چیزیں یہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو ہے آج مانچسٹر میں ایک اہم ترین شعر جو مس ہو رہا تھا وہ یاد آیا، اور یقیناً ثقیفہ کے لیے پورا عشرہ چاہیے، اس لیے کہ وہیں کا یہ جملہ ہے مانچسٹر کا کہ امت مسلمہ یا امت مسلمہ کے یہ بزرگ، یہ جڑیلے لوگ، لفظ بزرگ ان کے لیے اچھا نہیں لگتا اصل میں. ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. مسئلہ یہ ہے کہ علی نے دعوت ذوالشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ کیا، اور نبی کو جو بھی کام کرنا تھے وہ علی نے اپنے ذمے لیے، اسی لیے کہ چھوٹا بھائی لائق ہوتا ہے تو بڑے بھائی کو زحمتیں نہیں دیتا. قولوا لا الہ الا اللہ نبی نے کہا، بت علی نے توڑے. ذمہ دار تو وہ تھے، دعویٰ تو انہوں نے کیا تھا، کام گواہ نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ علی نے بتوں کو توڑا، لیکن علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم نے جب جملہ کہا کہ علی نے خالی کعبے کے بتوں کو نہیں توڑا بلکہ چلتے پھرتے بت بھی توڑے. سنیے کچھ چلتے پھرتے بت بھی توڑے. کسی کو بدر میں توڑا، کسی کو احد میں توڑا، کسی کو خندق میں توڑا، کسی کو خیبر میں توڑا. کوئی بت کسی کا بھائی تھا، کسی کا بہنوئی تھا، کسی کا ماموں تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا کہ یہ بے شک جو کعبے کے طاقوں میں سجے ہوئے تھے ان کو تو رکھ دیا گیا تھا بس، لیکن چونکہ وہ پتھر کے تھے تو ان کی نسلیں بھی نہیں تھیں. ارے میں کہاں جاؤں، ثقیفہ کو اس طرح سے بھی سنیے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ پتھر کی تو نسل نہیں ہوگی، لیکن جو چلتے پھرتے بت توڑے تھے، ارے میں کہاں جاؤں تو بچوں سمجھیے گا، ان کی نسلیں بھی تھیں، اس لیے بت تو سجائے گئے تھے. یقیناً ہم انہیں کنڈم کرتے ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے بت شکن کا ماننے والا بتوں سے اظہار بیزاری تو کرتا ہے، لیکن جو بت چلتے پھرتے تھے اس کے لیے رضا مہرامی نے عجب طرح سے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں. سنیے تو تحفہ ہے آپ کو، یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل ثقیفہ سے یہ کم جھوٹے. ماشاء اللہ. یہ حقیقت ہے کہ پتھر کے صنم جھوٹے ہیں، ہاں مگر اہل ثقیفہ سے. بھائی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ بتوں نے بخن نہیں کہا. بھائی توجہ کیجئے گا، یہ جو چلتے پھرتے بت ہیں یہ زیادہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ وقت پڑا تو بخن بھی کہا. ایک رخ کا پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اور جب موقع ملا
اچھا، جب آدمی گمراہی اور غلط راستے کو چنتا ہے نا تو پھر آپ اس کی پستی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی میں کاونٹری میں پڑھ کر آ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں قصہ آدم و ابلیس اسی لیے پھیلا ہوا ہے تاکہ خدا کے نام پر اگر کوئی علی دشمنی کرے تو اس کو آئینہ دکھایا جائے کہ خدا کا ماننا کافی نہیں ہے جب تک خدا کے کہنے سے خدا والے کو نہ مانو۔ یہ جو نمازوں کا سہارا، قرآن کا سہارا اہل بیت دشمنی میں لیا جاتا ہے نا، یہ قصہ آدم و ابلیس ہر مسئلے کا جواب ہے کہ اللہ نے کہا مجھے ماننا کافی نہیں ہے، مجھے مان کر مجھ پر رک جانا ابلیسیت ہے، شیطنت ہے۔ تو اگر آدم کا انکار لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے تو اگر کوئی فخر آدم کا انکار کرے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو مسئلہ قولوا لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یاد رکھیے گا علی کا مسئلہ ایسا ہے، علی کا معاملہ ایسا ہے کہ علی کی تلوار نے بھی اپنا اثر دکھایا، علی کے کردار نے بھی اپنا اثر دکھایا، تلوار والوں کو بھی، یعنی تلوار تو میدان میں چلی لیکن کردار کا حملہ یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ علی کے کردار کی گہرائی ہے کیا۔ اسے یوں سمجھیے کہ عبداللہ ابن زبیر یہ آئے ہیں مولا علی کے پاس کہ یا علی آپ کا باپ ابو طالب ہمارے باپ کا مقروض اور قرضدار تھا 1000 درہم کا۔ علی جیسے سخی نے ثبوت بھی نہیں مانگا، کہا جو مانگ رہا ہے دے دو، لیکن دوسرے دن اس بات کو آیت اللہ وحید خراسانی داماد اللہ العالی نے توضیح المسائل کے مقدمے میں جو اصول دین کی بحث ہے واقعاً پڑھنے والی ہے، چاہے توحید ہو، چاہے رسالت ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے امام زمانہ کی امامت ہو، ان سب کے لیے اس توضیح المسائل کا مقدمہ واقعاً پڑھنے والا ہے۔ اس میں کا یہ واقعہ کہا عبداللہ ابن زبیر نے جناب ابو طالب پر الزام لگایا اور کہا کہ آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض تھا، اور علی نے بغیر کسی ثبوت اور گواہی کے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ دوسرے دن سر کو جھکائے ہوئے آئے یہ کہتے ہوئے کہ یا علی ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، مسئلہ برعکس تھا۔ بڑی توجہ کردار کی میں بات کر رہا ہوں، مسئلہ برعکس تھا، آپ کا باپ نہیں بلکہ میرا باپ آپ کے باپ کا مقروض تھا۔ تو جب اقرار کر رہے ہیں تو 1000 کے بجائے 2000 درہم لے کر آئے ہوں گے نا، توجہ مائیے گا۔ لیکن یہ علی کے کردار کا کمال ہے، کہا کہ دیکھو تم واپس تو لائے ہو لیکن علی جو دے دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ بڑی توجہ، کہا میرے باپ نے جو تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی میں نے معاف کیا، اور جو کل میں نے عطا کر دیا ہم دے کر لیا نہیں کرتے۔ سنیے، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی۔ بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ایسا صاحب کردار اصل میں جب تک کافر الگ تھے، منافق الگ تھے، یا یوں کہا جائے کہ کافروں سے مقابلہ آسان ہے، منافقوں سے معاملہ مشکل ہے، لیکن یہ اس کے لیے نہیں جو مشکل کشا ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، بھائی علی نے تلوار سے بھی حملہ کیا، کردار سے بھی وار کیا،
تلوار والے بھی شکست کھائے، کردار والے بھی شکست کھائے، لیکن جن بتوں کو کردار سے مارا تھا وہ بھی مقابلے پر آئے، جن کو تلوار سے مارا تھا ان کی نسلیں بھی مقابلے پر آئیں، جن کو کردار سے مارا تھا اس کی بیٹی مقابلے پر آئی، جس کو تلوار سے مارا تھا اس کا بیٹا مقابلے پر آیا۔ ماشاء اللہ۔ بابا سے بلند نہ رہے، سلوات بھیجیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں پر ہے کہ دیکھیے، حالانکہ کامنٹری میں نے یہ بحث شروع کی تھی لیکن وہاں میں مکمل نہیں کر پایا، لیکن یاد رکھیے گا یہ سازشی لوگ، یہ گروہ جس کو نبی نے بیعت کروائی تھی غدیر میں، اب ان کو ایک ایسے موقع کی تلاش تھی کہ ایسی جگہ بغاوت کریں کہ یہ پکڑے نہ جائیں۔ لیکن مکر و مکر اللہ، میں روز پڑھ رہا ہوں، روز تو نہیں لیکن کئی دفعہ میں یہ پڑھ چکا ہوں کہ سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کوئی ارادہ کسی کو جبری، قہری، زبردستی سیدھے راستے پر لانے کا نہیں ہے۔ دیکھیے کیا خیال ہے آپ کا، کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب نبی کو پتا تھا کہ بزم میں بیٹھنے والے بغاوت کریں گے، جب نبی کو پتا تھا کہ گھر میں آنے والی عورتیں باغی ہو جائیں گی، تو ان کو بزم میں جگہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو رشتہ زوجیت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیے یہ خدا کا انتظام ہے۔ نبی کے علم پر ہم نے کہا آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے نبی کو پتا ہی نہ رہا ہو کہ کون کیا ہے، نہ مردوں کا پتا رہا ہو نہ عورتوں کا پتا رہا ہو، تو بھیا ہم معاملہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کو برا، لیکن نبی نے تو جگہ دی، تو نبی نے بزم میں جگہ بعد میں دی، اللہ نے ابلیس کو بزم ملائکہ میں جگہ پہلے دی۔ میں نے بڑی آہستگی سے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ہے، بھائی یہی ہے نا کہ نبی کی بزم میں یہ کیسے آ گئے؟ یاد رکھیے یہ انتظام قدرت ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کو اتنی بلندی سے پہچنوایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ ابلیس کو بزم ملائکہ میں جگہ نہ ملتی تو کیا وہ پکڑا جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اسی طرح سے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کی بغاوت کا پتہ ہی نہ چلتا اگر نبی ان کو اپنے سے قریب نہ کرتے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی قریب اگر ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو کتنے لوگ نبی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، دفن و کفن میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ کسی کا پتہ لگاتے ہیں، ہوا کریں، لیکن یہ ایکسپوز اس لیے ہو گئے کہ کل تک نبی کو لکھنے نہیں دے رہے تھے، آج جب نبی کے دفن کی بات آئی تو یہی غیر حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ غائب کیوں ہوئے، کہا نبی کے خلیفہ کا انتخاب، توجہ فرمائیے گا، نبی کے دفن سے زیادہ ضروری تھا۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے نا، لیکن اس کے بعد ہم سے جو کہا جاتا ہے آج تک یہ رونا ہے کہ ہم نے ثقیفہ کے فیصلے کو نہ مان کر امت مسلمہ سے اپنے راستے کو الگ کر لیا۔ ہم پر جو بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے امت مسلمہ نے ثقیفہ میں بنائے ہوئے
हाकिमों को माना था, आप भी मान लेते, बड़ी तवज्जो, तो सब शीरो शकर होते। लेकिन उम्मते मुस्लिमा, कल मैं बात क्या कर रहा था, इजमा की, नामजदगी की और कमेटी की। उसके बाद आज तक पता है क्या कानून है? अबू बकर अल बगदादी तक, भाई खिलाफत का तो दावा अब तक है, लेकिन ये किस कानून में आती है पता है? पहला हाकिम आया इजमा के नाम पर, दूसरा आया नामजदगी के नाम पर, तीसरा आया शूरा और कमेटी के नाम पर, और माविया से लेकर अबू बकर अल बगदादी तक। अब इस तरतीब को चाहे उलट लीजिए, अरे सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे ज्यादा लतीफ इशारा मेरे लिए मुमकिन नहीं था। भाई तवज्जो फरमाइएगा, तरतीब उलटते पलटते रहिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन असल में इन लोगों से चूक जहां पर हुई, वही बात, अली भी खुदा का नुमाइंदा है ना, इन साजिश करने वालों को क्या बताऊं, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर जाता है। लेकिन आज मैं एक फैसला कुन गुफ्तगू तो करूंगा ही। तो मामला यह है कि सोचा यह था पहले तो अबू सुफियान के जरिए से, लेकिन दो चार जुमले जरा सा, और मैं आपके सुकून को गनीमत समझ रहा हूं, इसलिए कि आप भी जान रहे हैं कि गुफ्तगू उस टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है कि मेरे लिए मुश्किल ये होता है कि कोई बहस छेड़ूं तो ये होता है कि वक्त पर मुकम्मल हो पाएगी कि नहीं। लेकिन आज मैं आपकी समातों पर भरोसा करके वक्त से आगे भी नहीं निकलूंगा और फैसला कुन गुफ्तगू भी आज करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग भी बुत परस्त थे वो खुदा की खुदाई को समझ नहीं सकते थे, और आज भी जहां जहां ये मामला है, बुतों को तो मान लेंगे, न देखे जाने वाले खुदा को न मानेंगे। यानी पस्ती की ये हालत है कि जानवरों को मान लेंगे, दरख्तों को मान लेंगे, लेकिन खालिक व मालिक को नहीं मानेंगे। और ये बात उम्मत मुस्लिमा की भी है, खाली बुत परस्तों की नहीं है। विलायत के नाम पर मानने पर आएंगे तो ऐसों ऐसों को वली मान लेंगे कि जिनके शजरे का भी पता नहीं। वक्त होता तो मैं आपको सारों के शजरे भी बताता, इसलिए कि इमामत के नाम पर अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे, हज्जाज बिन यूसुफ तक की बैत को तैयार हो गए, और उसने भी हाथ भी नहीं बढ़ाया। रात की तारीकी में का पैर पे बैत कर लो, ये है दरे हैदरे करार छोड़ने का नतीजा। भाई सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हमारा, लेकिन चूंकि इन्होंने मक्के में, इसी अबू सुफियान ने ये सोचा था कि हम नबी की गहराई का जाकर के अंदाजा लगाएं, तो जनाब अबू तालिब के जरिए से पैगाम दिया था। जनाब अबू तालिब से पैगंबर ने कहा कि चचा इनसे कहिए ये मक्के की हुकूमत के नाम पर हमारे हमको खरीदना चाह रहे हैं ना, अगर एक हाथ पे चांद रख दें, एक हाथ पे सूरज रख दें, तब भी पर मैं एलाए कलिमतुल हक से बाज नहीं आऊंगा। यानी नबी की गहराई का अंदाजा लगाने गया था, नबी ने आईना दिखाकर वापस कर दिया। एक जुमला है, हालांकि वो मैं खुतबा नहीं पढ़ पाऊंगा, यहां दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो जो काम नबी के किरदार पर हमले के लिए मक्के में किया गया था, वही काम मदीने में अली के किरदार पर हमले के लिए यजीद के दादा ने किया, और ये कहकर गया था कि अली अगर आप तैयार हो तो हम मदीने की गलियों को घोड़े और प्यादों से भर दें। ये अली को हुकूमत देने नहीं गया था,
یہ اصل میں اندازہ لگانے گیا تھا کہ محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ہے کہ نہیں. ہماری جان قربان مولا علی پر جو جواب مکے میں نبی نے دیا تھا وہی جواب مدینے میں مولا علی نے دیا. اور کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ سنیے سنیے. حالانکہ کاونٹری میں 5واں خطبہ پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن میں صرف کہوں گا اگر آپ کو تفصیل اس کی جاننا ہے تو جا کر کے نہج البلاغہ کا 5واں خطبہ پڑھ لیجئے. اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ پھر آپ بھی اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پائیں گے، میں بھی اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پاؤں گا. اس لیے کہ یہ دنیاوی تاریخ میں ایسا موقع نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. اس لیے کہ علی کی تلوار کی گہرائی تو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے، لیکن علی کی خاموشی کی گہرائی تو نہ آج تک کوئی سمجھا ہے نہ سمجھ پائے گا. بڑی توجہ ہے جان محترم. لیکن مولا علی کی یہ خاموشی دنیا کو پریشان کرتی رہی اور اسی میں دنیا اپنے جال میں خود پھنس گئی. اس لیے کہ ابو سفیان کو واپس کرنے والا، حالانکہ نہج البلاغہ کے 3 خطبے میں بھی مولا علی نے کہا کہ اگر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو میں خلافت کی زخمی اونٹنی کو اسی طرح سے واپس کرتا جیسے پہلی منزل پر واپس کیا تھا. بڑی توجہ. جیسے پہلی منزل پر یہی جملے ہیں کہ لال فیتم دنیا کو حاضی ازادہ ہندی من فتح کل میں نے پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ جملے ہیں شقشقیہ کے خطبے میں کہ ہم اس کو ویسے ہی کاسے کو تمہارے خالی واپس لوٹاتے. لیکن ہوا یہ کہ عثمان کے قتل کے بعد پورے لوگ یہ سوچ کر کے علی کے پاس گئے تھے کہ جیسے ہمارے بڑے ابو سفیان کو علی نے واپس کر دیا تھا اور حکومت نہیں لی تھی، اسی طرح سے علی یہاں بھی حکومت لیں گے نہیں. لیکن وہاں غضب یہ ہوا کہ جب حجت تمام ہوئی تو مولا علی نے کہا قبول کرتا ہوں. بڑی توجہ. حالانکہ اس سے پہلے بھی کمیٹی بھی آئی تھی تو کمیٹی تو بہانہ بنا کر، لیکن وہی بات کہ حجت تمام کرنے کے لیے ائمہ آئے ہیں، حکومت تو ان کی ٹھوکروں میں ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. وہاں کیا ہوا تھا پتا ہے نا آپ کو کہ جب آئے کمیٹی آئی 6 آدمیوں کے، اس میں مولا علی بھی تھے. موقع نہیں کہ میں وہ الفاظ سب دہراؤں، میں پڑھ چکا ہوں پہلے یہ ساری باتیں، لیکن آج نتیجے کی منزل پر کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی 5 آدمی آئے، کہا یا علی حکومت قبول کیجئے، کہا میں قبول کرتا ہوں. ہم دیکھا کہ ارے ہم تو یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ کہیں گے نہیں قبول کریں گے، انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے فوراً کہا کہ یا علی اگر قبول کیا تو کچھ شرطیں، کا شرطیں بیان کرو. کا قرآن پہ عمل، علی سے کہہ رہے ہیں قرآن پہ عمل. کا سنت رسول پر، جو نبی کی حفاظت کے لیے ننگی تلواروں میں سو جائے، اس سے بہتر سنت رسول پر عمل کون کرے گا؟ کہا کہ ارے یہ تو ہم گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر کہا کہ یا علی بزرگوں کی سیرت. اب شیر خدا نے پلٹ کر کہا کہ سیرت کی الگ سے شرط کیوں لگا رہے ہو؟ اگر میں خدا اور رسول کی سنت پہ عمل کروں گا اور ان کی سیرت مطابق قرآن و سنت ہوگی تو آٹومیٹک ان کی سیرت پر بھی عمل ہو جائے گا. ورنہ ان کی سیرت اور ہے، قرآن و سنت اور ہے. تو مجھ سے یہ توقع نہ کرو کہ میں قرآن و سنت کے باغیوں کی سیرت پر عمل کروں. سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ شرط رکھ کر یہ سوچا انہوں نے کہ ہم نے علی کو حکومت نہیں دی. وہاں علی نے فیصلہ کر دیا کہ اگر یہ حکومت دے دیتے تو ثابت یہ ہوتا کہ ان کی سیرت مطابق قرآن و سنت ہے، لیکن حکومت واپس لے جا کر خود انہوں نے اقرار کر لیا کہ قرآن و سنت اور ہے، ان کی سیرت اور. ایک اور سلوات دیجیے آپ محمد والے محمد پر. بڑی توجہ.
لیکن چوتھی منزل پر حالانکہ موقع تو نہیں ہے لیکن میں کروں کیا, میں منظر بھی نہیں پیش کر پاؤں گا, اس لیے کہ اجماع ایک طرف, نامزدگی ایک طرف, کمیٹی ایک طرف, ایسا منظر خلافت کا اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. جیسی بیعت علی کی ہوئی ہے, یا غدیر میں نبی نے بیعت کرائی تھی, یا ادھر امت آئی ہے اس لیے کہ مسجد النبی چھلک رہی ہے, اور علی تاریخ کے کیمروں کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ سارے سلسلوں کو سقیفہ کے ماننے والوں ذرا اس بیعت کے منظر کو بھی دیکھو. تو دیکھنے والوں نے دیکھا جب مسجد النبی میں علی منبر پر جانے لگے, پہلا زینہ یہ بھی نہیں, دوسرا زینہ یہ بھی نہیں, تیسرا زینہ یہ بھی نہیں, اسی جگہ جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. فوراً مجمع میں کانا پھوسی ہوئی اور کہنے لگے کہ ارے نبی علی نے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, تم لوگوں کا زینے بدل بدل کر بیٹھنا بتا رہا تھا کہ تم نبی جیسے نہیں. بڑی توجہ, بڑی توجہ. اور علی کا اسی جگہ بیٹھنا بتا رہا ہے. ارے پوری مجلسیں ذہن میں لائیے, جو نور و ظہور میں نبی جیسا ہو, جو غار حرا میں نبی کے ساتھ ہو, جو دعوت ذوالشیرہ کا گواہ ہو, جیسے ہی بیٹھے علی بھی یہی چاہتے تھے. فوراً کچھ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی, مولا علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. کہہ کیا رہے ہو, کہا کچھ نہیں کچھ نہیں, جیسے رگے ہاتھوں چور پکڑا جائے وہی منظر ہو گیا. مولا علی نے کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. اب ان لوگوں نے کہا کہ یا علی, اصل میں ہم لوگ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی کا احترام نہ کرتے, لیکن کم از کم وہاں تو نہ بیٹھتے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے. یہی مولا علی چاہتے بھی تھے کہ یہ سوال آئے تاکہ نور و ظہور کا شریک جواب دے اور سارے فاصلے ختم ہو جائیں. مولا علی نے لکڑی کے تختوں پر ہاتھ مارا, کہا ماں ہاذہ الخشبہ, ان لکڑی کے تختوں کی کیا حیثیت ہے جس علی کے قدم دوش رسول پر جا چکے ہوں. جس علی کے قدم دوش رسول پر جا چکے ہوں, اس کو اس جگہ پر بیٹھنے میں, اچھا اس جواب کے بعد کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی. بھائی توجہ فرمائیے گا, اس لیے آخری جملہ اس لیے کہ جواب تو نبی پہلے ہی دے چکے تھے. اس لیے کہ نبی جب معراج سے آئے تھے نا, تو یہ نادان نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ معراج پر گئے تو ملاقات کس کس سے ہوئی, اور اگر ملاقات ہوئی تو کس لہجے میں گفتگو ہوئی. ملا عبدالصمد حمدانی نے بھی لکھ دیا کہ علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. تم کہاں کہاں علی کو نبی سے الگ کرو گے, 25 سال کا فاصلہ بھی علی کو نبی سے الگ نہیں کر سکتا, فاصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میر انیس نے معراج کے منظر کو اس طرح سے نظم کر دیا. کہاں ہے علی اور نبی میں فاصلہ پیدا کرنے والے, پوچھا کہ دیکھا کیا کیا, ملے کس کس سے, تو کہا نبی نے کہ ولی ولی کی صدا تھی, جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا, جدھر جدھر دیکھا. زندگی فقط کی موت ہے ہماری درسگاہ, کربلا حق کا سیدھا راستہ, نعرہ
आवाज बुलंद नारे सलवात भेज। फासले पैदा करने की दुनिया ने कोशिश की, लेकिन अली और औलाद अली ने बताया कि तुम आले नबी को नबी से जुदा नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, उम्मत की परेशानी यही रही कि हम फासले पैदा करते हैं और यहां बिला फसल मामला हो जाता है। याद रखिएगा, कुदरत ने भी इन्हीं फासलों को पैदा न होने देने के लिए एक नहीं 14 एक जैसे बनाए। बड़ी तवज्जो, ये इंतजाम कुदरत है कि तुम मेयार को गिराना चाहते हो और तुम दुश्मनी में। याद रखिएगा, ये जो बार बार आले मोहम्मद को शहीद किया जा रहा था, ये उसी फासले को पैदा करने की कोशिश थी। और यहां एक के बाद एक इसलिए आ रहा था कि तुम नबूवत और अहले बैत में फासला पैदा नहीं कर सकते। यही वजह है कि करबला की जंग में, करबला के मार्के में मौला हुसैन उन सब को लेकर गए कि जो बताने के लिए थे कि तुम शान नबूवत को कम करना चाहते हो। आओ देखो हम किस तरह से अपने गोद के पालों को उसी तरह करबला में ला रहे हैं जैसे मुबाहिले में नबी गोद के पालों को लेकर गए थे। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन कहा कि अगर वहां नबी थे तो यहां हुसैन है, अगर वहां जहरा थी तो यहां जैनब है, अगर वहां अली थे तो यहां सानिए हैदर करार अब्बास है, अगर वहां हसन थे तो यहां कासिम है। हाँ अजीजों, हुसैन खुद तो गए थे, लेकिन साथ में अकबर को भी ले गए। और वक्त नहीं है, लेकिन 2 जुमले सुन लीजिए। शान नबूवत जहनों में है अगर, तो करबला में अली अकबर को जिस तरह से पेश किया है, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार तो इस कौम जफाकार पे गवाह रहना, अब मैं उसे भेज रहा हूं जो सूरत व सीरत में, रफ्तार व गुफ्तार में मेरे नाना की शबीह है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमाम हुसैन की इस गवाही के लिए, शान अली अकबर बयान करने के लिए पूरा अशरा चाहिए। इसलिए कि पता है, ये हुसैन जैसा इमाम कहना है। रसूल की अजमत को समझो तो शबीह है पैगंबर समझ में आए। अल्लाहु अकबर। अली अकबर, अली अकबर शबीह पैगंबर है। 18 बरस का सिन है और हुसैन को अली अकबर की कुर्बानी देनी है। हाँ, बड़ा पुरदर्द कलाम आपने कब्ले मजलिस सुना। अली अकबर यकीनन खुदावंद आलम आप सबकी दिली मुरादों को पूरा करे। शाकिर भाई, एपिस के सारे लोग और ये मजमा जो बहुत दूर दूर से आया है, खुदावंद आलम इन सब की दिली मुरादों को पूरा करे। कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। हाँ, दुखे हुए दिल हैं, मरीजों के लिए भी दुआ को कहा गया है। जिनकी रोजी में कमी हुई है उनके लिए भी दुआ के लिए कहा गया है। परवरदिगार आपके रोजगार में तरक्की दे। और आप दूर दूर से आ रहे हैं, आज नवी की रात आ गई।
अली अकबर का जिक्र है। खुदा आपकी दिली मुरादों को पूरा करे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत करे। शबे जुमा है और मैंने आज दिन में भी ये दुआ की है कि गुज़िश्ता साल तक जो लोग मसरूफ़ अज़ा रहते थे, हमारे बीच में रहते थे, जो भी मरहूम हो गए हैं, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को आली फरमा। जो लोग भी हज और ज़ियारत के मुश्ताक हैं, परवरदिगार उनको उस शरफ से मुशर्रफ फरमा। मैंने दुआएं कर दी आप सब के लिए, आप मेरे लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार हमें नूर इल्म अता करे, ताकि मैं आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकूं। मेरी कजमत बयानी है, आप तवज्जो से सुनते हैं, आपकी दुआएं हैं मेरे लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन अली अकबर इतना हसीन चेहरा थे कि एक शख्स पहुंचा, कहा मौला हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मुझे भी अली अकबर जैसा बेटा मिल जाए। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, फजाइल मैंने कम रखे हैं, बहुत सी बातों को मैंने तर्क किया है, लेकिन मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि अब ये रात आइंदा बरस आएगी। इसलिए आपको सारे साल जिन रातों का इंतजार रहता है ना, ये रात बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है। हाँ अज़ादारों का मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे भी अकबर जैसा बेटा मिल जाए। इसलिए कि लोग ज़ियारत रसूल की मन्नत मानते थे ना, तो अली अकबर को देखने के लिए आते थे, और जनाब लैला का घर जियारत गाह बना रहता था। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कहा मुझको भी अली अकबर जैसे बेटे की तमन्ना है। कहा मैं दुआ तो कर दूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दे कि अगर तुझको अली अकबर जैसा बेटा मिले और जब वो 18 बरस का हो जाए, उसके पैर में तीर चुभे, तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? फौरन तड़प कर कहा कि नहीं नहीं, वो तीर मेरे बेटे के पैरों में नहीं बल्कि मेरी आंख में चुभ जाए। कहा फिर अकबर जैसे बेटे की तमन्ना न कर। जब अली अकबर 18 बरस के होंगे तो सीने में बर्छी की अली जज़ाकुमुल्लाह। घोड़े दौड़ रहे हैं, सफर जारी है कि एकदम से मौला हुसैन की जबान पे आया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर ने पूछा बाबा जबान पे कलमे इस्तिरजा क्यों जारी किया? कहा मेरे लाल घोड़े दौड़ रहे थे, एक आवाज आई, ये काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। कहा बाबा अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा मेरे लाल हम हक पर न होंगे तो फिर हक पे कौन होगा? कहा फिर हमें क्या परवाह कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। हाँ आज़ादारों, ये काफिला दूसरी मुहर्रम को करबला पहुंचा है और हुसैन का मुअज्जिन हज्जाज बिन मफरूख यही रोजाना अजान दिया करता था। लेकिन जब सुबह आशूर नमूदार हुई है ना, तो रात के किसी हिस्से में जनाब लैला ने अली अकबर को खैमे में बुलाया है, सर को जानू पे रखा है, शमा को करीब किया है ताकि जी भर के जवान को देख ले। इसलिए कि कल न ये खैमा होगा, न ये शमा होगी, न ये अकबर का चेहरा। जज़ाकुम रब्बुकुम। नमाज सुबह का वक्त आया, मौला हुसैन ने आवाज दी अकबर। रोजाना तो मुअज्जिन अजान दिया करता था, आज बेटे को आवाज दी। जनाबे अली अकबर गुलदस्ते अजान पर गए, का अल्लाहु अकबर। हुसैन ने कहा होगा परवरदिगार तेरी किबरियाई का गवाह। अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मदीने का रुख किया होगा, या रसूल अल्लाह जब आपकी जियारत करना होती थी मैं अपने लाल को देख लिया करता था। अज़ादारों एक मर्तबा अली अकबर ने कहा होगा अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। अजब नहीं जनाबे ज़ैनब ने नजफ का रुख किया हो और कहा होगे बाबा मेरे लाल की खैर। जज़ाकुम रब्बुकुम। घुट घुट कर न रोइए, मेरे पढ़ने का इंतजार न कीजिए।
ارے میں کیسے سناؤں، ایک ایک شہید جاتا رہا، لیکن جب آخر میں صرف علی اکبر بچے اور ادھر سے تانے دیے جانے لگے، حسین کوئی ناصر ہو تو بھیج دو حسین، حسین کوئی مددگار ہو تو بھیج دو حسین۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا سنا، کیا کوئی جوان بیٹا یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں؟ بابا اب تو ہمیں میدان میں جانے دیجیے۔ کہا علی اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تمہیں تمہاری ماں نے پالا ہے، ان سے اجازت لے آؤ تو مجھے بھی راضی سمجھنا۔ علی اکبر دوڑے ہوئے ماں کی خدمت میں گئے، جناب لیلا کے پاس پہنچے، کہا ماں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا علی اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ علی اکبر دوڑے ہوئے جناب زینب کے پاس گئے، دلوں پہ ہاتھ رکھیے، جناب زینب کو علی اکبر کو اجازت دینا ہے۔ مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، خدا ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، ان کی اولادوں کو پروان چڑھائے۔ جناب زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا، کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ پتا ہے جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا اپنے بھائی حسین کے لیے، آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اپنے بھائی حسین کے لیے، آپ نے گود کے بالوں کو قربان کیا اپنے بھیا حسین کے لیے۔ سنو سنو عزادارو، کہا پھوپھی اماں خنجر ایک ہے، گلے دو ہیں، اگر آپ مجھے بچائیں گی نا تو پھر آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا۔ جیسے ہی مولا حسین کی بات آئی، جناب زینب نے کہا جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ علی اکبر کا ظاہر سی بات ہے کہ اتنی تفصیلی شہادت میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں، اور مجمع باہر تک بیٹھا ہوا ہے۔ خدا سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، وہ سب آپ ماتم کے لیے تیار ہو جائیں۔ علی اکبر آئے ہیں، جناب علی اکبر کو امام حسین نے آیے استفا پڑھ کر سوار کیا ہے، باپ نے بیٹے کو سوار کیا، لیکن علی اکبر جیسے ہی چلنے لگے حسین کی کمر عباس کے مرنے سے ٹوٹ چکی تھی، پیچھے پیچھے کہتے ہوئے چلے یا بنیا محلن محلہ، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا آ رہا ہے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر۔ آپ نے گریہ کیا، کیا رونے سے جی بھر گیا؟ آپ کو تو رونے کی چھوٹ ہے نا، لیکن حسین کو تو رونے کا موقع بھی نہ ملا۔ زینب اور یہی وہ منزل ہے۔ بس عزیزو ایک منظر اور مجلس تمام، آپ نے گریہ کر لیا۔ علی اکبر کہا کہ بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آ رہے؟ دلوں پر ہاتھ رکھو، اولادوں کی طرف سے والدین کے کلیجے ٹھنڈے رہیں۔ کہ علی اکبر چونکہ تم صاحب اولاد نہیں ہو اس لیے تم پوچھ رہے ہو، میرے لال میں آ نہیں رہا ہوں، یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے کھینچے لے رہی ہے۔ بس اتنا کرو کہ جب تک سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہو۔ ہائے باپ کی یہ تمنا کہ چاند سے چہرے کو دیکھتے رہیں، ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین دوڑے، لیکن دوڑتے ہی حسین گرے۔ یا علی یا علی، پتہ نہیں نجف کے علی کو پکار رہے ہیں کہ کربلا کے علی کو۔ عزادارو پورے باپ سے چلا نہیں گیا، پدر پر لاشیں پسر، زانو بزانو رسید، ادھر علی اکبر کے لاشیں پر پہنچے، دیکھا علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، کہا میرے لال یہ کہا پرچھی کی انی سینے میں رہ گئی ہے، اور تینوں کو سمیٹا، علی اکبر کے سینے سے پرچھی کی انی نکالی، کلیجہ نکل آیا، چہرے سے چہرہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، علی اکبر کا لاشا لے کر چلے۔ جناب زینب سمجھ گئی میرا
भैया लाशे को न ला पाएगा, ताबूत ले आओ।